براہ راست آپ کو لیے چلیں گے۔ بلاول بھٹو جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں بلاول بھٹو گلگت بلتستان کے علاقے ضلع کرمنگ میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس موقع پر بلاول بھٹو نے کہا کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے شاندار استقبال کیا اسے کبھی نہیں بھول سکتا۔ جمہوری جدوجہد میں یہاں کے نوجوانوں کا خون شامل۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے یہاں کے نوجوانوں کے لیے دیکھا تھا، وہ خواب اب ہم نے مل کے پورا کرنا ہے۔ یہ آج کا میرے جیالوں کا جدوجہد نہیں ہے۔ ہم مسلسل یہاں کے عوام کے جمہوری حقوق کے لیے، آئینی حقوق کے لیے، انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کرتے آ رہے ہیں۔ یہ وہی پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس نے یہاں خاتمہ کیا، جس نے راجوں کا راج کا خاتمہ کیا، جس نے یہاں کے عوام کو الیکشن لڑنے کا اور ووٹ ڈالنے کا موقع دیا۔ جب پورا پاکستان آپ کا نام تک نہیں لیتے، یہاں کے پہاڑوں، یہاں کے عوام کو ناردرن ایریا سے پکارتے تھے، تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی جس نے گلگت بلتستان کو اپنا شناخت دلوایا۔ اور جب سے میں سیاست میں آیا ہوں تو میں آپ کے درمیان میں، یہ گلگت بلتستان میں تو میرا تیسری دورہ ہے۔ اور ہم کس کے لیے جدوجہد کر رہے تھے؟ ہم کون سے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے تھے؟ آپ کے جمہوری حقوق کے لیے، آپ کے آئینی حقوق کے لیے۔ میں نے یہ منشور پاکستان کے ہر کانسٹیٹیوئنسی میں، سندھ سے لے کے پنجاب تک، پنجاب سے لے کے ملاکنڈ تک، یہ وعدہ جو میرا گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ ہے، میں نے وہاں ہر جگہ یہ وعدہ کیا ہے، اور اب ہم نے مل کے یہ وعدہ پورا کرنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کا جو وعدہ ہے، یہ خرمانگ کے عوام کا مطالبہ ہے، یہ گلگت بلتستان کے ہر علاقہ کا مطالبہ ہے کہ ہمیں اپنا جمہوری حقوق دو، ہمیں اپنا آئینی حقوق دو، ہمیں اپنا انسانی حقوق دو۔ تو یہ حقوق جیسے ماضی پاکستان پیپلز پارٹی نے دلوائے ہیں، آگے جا کے بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی دلوائیں گے۔ ہم نے اگر پورے ملک کو 18ویں ترمیم کی صورت میں، 1973 کے آئین کے صورت میں حقوق دلوائے ہیں، تو پھر ہم گلگت بلتستان کو بھی ان کو اپنے حقوق دلوا سکتے ہیں۔ اور یہ بہت ضروری ہے، یہ ضروری ہے یہاں کے عوام کی ترقی کے لیے، یہاں کے عوام کے مستقبل کے لیے۔ جب تک آپ اپنے فیصلے نہیں لیں گے، جب تک آپ کا آواز پھر آپ پوچھتے ہی رہیں گے جو وہاں بے روزگار کیوں ہے، کہ خرمانگ میں وہ تبدیلی، وہ صحت کے ادارے کیوں نہیں ہیں، وہ تعلیمی ادارے کیوں نہیں ہیں، وہ معاشی اپورچونٹیز کیوں نہیں ہیں؟ وہ اس لیے کہ اسلام آباد آپ کے لیے فیصلہ تو لیتے ہیں، خود فیصلہ لیتے ہیں، لیکن آپ کی بات تک سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ جو جدوجہد ہے، یہ صرف ایک الیکشن نہیں ہے، یہ آپ کے مستقبل کی بات ہے۔ ہم نے نہ صرف آپ کو آپ کے حقوق دلوانا ہے، ہم نے آپ کو پی ٹی آئی کی تباہی سے، تبدیلی نہیں تباہی سے بچانا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ باقی ملک میں، پورے ملک میں آٹا کا بحران ہے، آٹا اور گندم کی جو مہنگائی ہے، آج تک یہاں کے عوام کو جو تحفظ ملا ہے اس مہنگائی سے، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے ہے، وہ قائد عوام کی وجہ سے ہے، جس نے آپ کو یہ سب سے بھی دلایا تھا۔
शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने यहाँ के नौजवानों और पूरे को रोजगार दिलवाया था। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने ना सिर्फ हुकूमत से के थ्रू रोजगार दिलवाया था, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऐसे इदारे कायम किए थे जिससे नौजवानों को रोजगार के मौके मिल सके। जैसे हमारा कराची में स्टील मिल है जो आजकल इमरान बंद करना चाहता है, 10,000 मजदूरों को बेरोजगार कराना चाहता है, वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का कारनामा है और था जो रोजगार दे रहा था। हमारा हैवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में कितने गिना सकता हूं आपके लिए। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पूरे इंडस्ट्रीज कायम किए थे ताकि इस मुल्क की मीशत को भी फायदा हो, इस मुल्क की मुआशी तरक्की हो, मगर सबसे भरकर इस मुल्क के नौजवानों को रोजगार के मौके मिले। और यही नजरिया, यही मंशूर शहीद बेनजीर भुट्टो ने आगे इसी मंशूर पे अमल करती थी। यही वजह है आज तक पाकिस्तान के अवाम याद करते हैं कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए आएगी, रोजगार आएगी। और शहीद बीबी ना सिर्फ हमारे नौजवानों को, ना सिर्फ हमारे मजदूरों को, मगर हमारे औरतों को भी रोजगार दिलवाती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जानती थी कि जहां हमने अपने नौजवानों के लिए मौका पैदा करना है, रोजगार दिलवाना है, अगर औरत साथ साथ उनको मईशत में अपना किरदार अदा नहीं कर सकेंगे तो पूरा मुल्क की मईशत नहीं उठ सकेगा। तो यही वजह है कि आज तक आपको हर गांव में, हर घोट में एक लेडी हेल्थ वर्कर जरूर मिलेगी। ये लेडी हेल्थ वर्कर का मंसूबा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का दिया हुआ मंसूबा है, जिसमें हम ना सिर्फ रोजगार दिलवा रहे हैं मगर आपका और आपके बच्चों का सेहत भी उनका ख्याल रख रही है। हमें चाहिए अवामी हल हमारे मुआशी बहरान के लिए, हमारा महंगाई के लिए, हमारे फुर्गत और बेरोजगारी के लिए। अवामी हल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ होता है। क्या आपके पिछले हुकूमत में 2008 से लेके 2013 तक मुआशी बहरान नहीं था? पूरी दुनिया में फाइनेंशियल रिसेशन था। इस मुल्क में 2 सैलाब आए, हर दूसरा दिन दहशतगर्दी के वाक़ये थे, जिसकी वजह से महंगाई भी था, गुर्बत भी था, बेरोजगारी भी थी। लेकिन आपका अवामी हुकूमत ने अवाम को इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल घड़ी में लावारिस नहीं छोड़ा था। हमने इसी मुआशी बहरान का मुकाबला करने के लिए, महंगाई का तूफान का मुकाबला करने के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे इनकलाबी मंसूबा शुरू किया था, ताकि जब मुआशी हालात बुरे हो, मुश्किल हो, तो हम इस मुल्क के सबसे गरीब तर अवाम को कोई मदद दे सके। हमने महंगाई का मुकाबला करने के लिए तनख्वाह में इजाफा किया। हमने हुकूमत के मुलाजिम की तनख्वाह में 100% इजाफा किया। हमने पेंशन में 150% इजाफा किया, ताकि जब वो बुजुर्ग महंगाई का, गुर्बत का मुकाबला कर रहे हो तो हुकूमत उसके साथ खड़े। हमने यही वजह था, उस वक्त आपको याद है दहशतगर्दी किस मोड़ पे था। हमारा बहादुर फौज दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे थे और हम उनको लावारिस नहीं छोड़ सकते थे कि वो शहादत कबूल कर रहे हैं और उनका घर ना चल सके। हमने हर ऑफिसर का, हमारा फौज का सिपाही का तनख्वाह में भी इजाफा किया, 175% इजाफा किया। यही तरीका होता है। आज भी मुआशी बहरान है, मुश्किल से मुश्किल मुआशी बहरान है, मगर मुल्क में एक अवामी हुकूमत है। सिंध में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और जब वफाकी हुकूमत ने पेंशन और तनख्वाह में इजाफा नहीं किया, जब पंजाब ने पेंशन और तनख्वाह में इजाफा नहीं किया,
جب پختونخوا نے پینشنز اور تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا، ہم نے کہا کہ کرونا بھلے ہو، معاشی بحران بھلے ہو، لیکن ہم اپنے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے، اور سندھ حکومت نے پینشنز میں اور تنخواہ میں اضافہ کیا۔ ساتھیوں، آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے۔ یہ پی ٹی آئی ایک جھوٹا جماعت ہے، ان کا ہر بات جھوٹا نکلا ہے، دھوکہ نکلا ہے، یو ٹرن نکلا ہے، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے خرگن کے عوام، میرے گلگت بلتستان کے عوام کے مستقبل تباہ ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو وفاقی حکومت میں ہیں، اور یہ جو ناردرن ایریاز ہے وہاں تو وفاق کے ساتھ دیتے ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام غیرت مند عوام ہے، گلگت بلتستان کے عوام وفادار عوام ہے، گلگت بلتستان کے عوام مجھے میرے ساتھ دیں گے، تیر کے ساتھ دیں گے، جیسے انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا، جیسے انہوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا۔ آپ ویسے سوچ لیں کہ یہ جو اسلام آباد میں بیٹھے حکومت ہے وہ تو چند مہینوں کے مہمان ہیں۔ آپ نے نکل کے اس الیکشن کو سیریسلی لینا ہے۔ یہ صرف اقتدار کی لڑائی نہیں ہے، یہ صرف حکومت بنانے کی لڑائی نہیں ہے، یہ آپ کے مستقبل کا سوال ہے، اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمیشہ گلگت بلتستان کے عوام نے صحیح فیصلے لیے ہیں، آج بھی وہ صحیح فیصلے لیں گے، اپنے مستقبل کا تحفظ کریں گے، اور مجھے موقع دیں گے، جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو موقع ملا آپ کا خدمت کرنے کے لیے، جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو موقع ملا آپ کا خدمت کرنے کے لیے، جیسے صدر زرداری کو موقع ملا آپ کا خدمت کرنے کے لیے۔ میں جانتا ہوں کہ خارمنگ کے عوام، گلگت بلتستان کے عوام ضرور مجھے موقع دیں گے کہ میں آپ کے مسائل حل کر سکوں، میں آپ کا آواز بن سکوں، میں اسلام آباد سے لے کے پوری دنیا تک یہاں کے پہاڑوں کے، خارمنگ کے پہاڑوں کے آواز پہنچا سکوں۔ ہم وہ واحد جماعت ہے جو آپ کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے سندھ میں مفت علاج کے ہاسپٹلز کھڑے کیے ہیں، دل کے علاج کے لیے، کڈنی اور لیور کے علاج کے لیے، چاہے آپ کو کراچی میں ضرورت پڑے، سکھر میں ضرورت پڑے، یہاں تک کہ خیرپور میں ضرورت پڑے، مفت ملے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس قسم کے مفت صحت کے ادارے میں یہاں گلگت بلتستان میں بھی کھڑا کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ اگر ہم نے آپ کا روزگار کا مسئلہ حل کرنا ہے تو نہ صرف ہم نے ادارے کھڑے کرنے ہیں، یہاں کا معیشت میں فوکس کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ تعلیمی ادارے کھڑے کرنے ہیں، اور ایسے تعلیمی ادارے جو صرف دور جگہ میں نہیں ہو، اسکردو میں یا گلگت میں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں یا یونیورسٹی یا کیمپس ہو، تاکہ غریب کا بچہ، مزدور کا بچہ بھی تعلیم حاصل کر سکے، ان کو اسکردو نہ جانا پڑے، گلگت نہ جانا پڑے، کراچی نہ جانا پڑے، ان کے اپنے دروازے پہ تعلیم حاصل ہو۔ آپ نے مزدور کارڈ کا ذکر کیا۔ سندھ میں ہم نے جو لیبر پالیسی بنایا ہے، مزدوروں کے لیے پالیسی جو بنایا ہے، وہ تاریخی پالیسی ہے، اور ہم وہ واحد صوبہ ہے جس نے ٹرائی پارٹائٹ پالیسی بنایا ہے اپنے مزدوروں کے لیے۔ اور جو ہم پروٹیکشن مزدور کو دیتے ہیں، ہم نے اس کو ایکسپینڈ کیا ہے تاکہ ذرائع مزدور ہو یا سیلف امپلائڈ ہو، ان کو بھی وہی فائدہ ملے، اور اس کے لیے ہم نے ایک بے نظیر مزدور کارڈ شروع کیا ہے۔ اور اگر یہ چلیں گے جہاں بلاول بھٹو خطاب کر رہے ہیں۔
کہ یہ ہمارا مستقبل کی سوال ہے، یہ اقتدار کی لڑائی نہیں ہے۔ آپ نے بھٹو کی جماعت کے ساتھ دینا ہے، آپ نے بے نظیر کی جماعت کے ساتھ دینا ہے، آپ نے شہیدوں کے جماعت کے ساتھ دینا ہے، ان یزیدوں کی جماعت کے ساتھ نہیں، جنہوں نے ہمارے پورے ملک کے نوجوانوں کا مستقبل تباہ کیا۔ اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں، اگر خرمنگ کے عوام میرے ساتھ ہے، تو میں 100% کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔ شیعہ بھٹو